بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ہم لوگوں نے مکمل تقریباً پریکٹس کر لی تھی، اور الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کو عربی کے اندر حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، حروف ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو الفابیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی زبان جو ہے وہ ان لیٹرز کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے، اس لیے یہ بنیاد ہیں، اور یہ بنیاد جب آپ کی صحیح ہو جائے گی تو قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی کی طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، اسی توجہ کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ ایک ہفتے کے بعد یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ایک ایفرٹ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تو شروع سے آج پھر ہم چلتے ہیں اعوذ باللہ کی طرف ڈائریکٹ، بغیر کسی بات کیے اور ادھر ادھر کی بات کیے۔ تو اس کی پہلے پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں مخارج کی بات کرتے ہیں، تاکہ چند مخارج آپ کے ذہن نشین آج پھر کیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 طان الرجیم، طان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ رحمان کے اندر جو میم ہے اس کی ایک آواز تو ناک میں نہیں جائے گی۔ یاد رکھیے، سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی لازم ہے کہ ناک میں آواز صرف دو حروف کے اوپر جاتی ہے، اور وہ دو حروف کون کون سے ہیں؟ ایک میم مشدد اور ایک نون مشدد۔ ناک میں قرآن پاک کا پڑھنا حرام ہے، کیوں؟ قرآن پاک اللہ کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کو ایسی جگہ سے پروناؤنس کرنا اور یہ ممنوع ہے۔ تو وہاں پر لفظ ادا نہیں ہوتا، بلکہ لفظ کی میم کی اور نون مشدد کی جو ادائیگی ہے وہ صرف ادائیگی کے وقت میں ایک آواز فور فیو سیکنڈ 1 2 3 میکسیمم یہ جا کر آپ کے ناک میں سٹے کرتی ہے، جیسے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے نون کے بعد فوراً آواز آپ کی منہ میں شفٹ ہونی چاہیے، اعطیناک الکوثر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پوری ایک آیت میں سوائے نون مشدد کے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ناک میں پڑھا جائے۔ یہ مثالیں اسی لیے عرض کرتا ہوں تاکہ درستگی اور جو درستگی نہیں ہے وہ والے الفاظ دونوں سامنے ظاہر ہو کر آ جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری جگہ میم مشدد کی مثال کیسے ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پہلا میم، سیکنڈ میم، پہلے والا میم دوسرے میں مرج کرنا ہے آپ نے، اور دونوں میم کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے۔ دونوں میم کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے۔ میم مشدد جو ہے، جو مشدد لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے شاید سننے اور دیکھنے والے اور آپ لوگ جو سامعین ہیں، کہ ساکن اور مشدد میں کیا فرق ہے؟ ساکن اور مشدد میں کیا فرق ہے؟ ساکن لفظ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو پچھلے لیٹر کو دوسرے لیٹر کے ساتھ آپ جسٹ کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی فنکشن نہیں ہے۔ جبکہ مشدد حرف جو ہے ایک تو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ریڈ ہارڈلی۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر وہ نون اور میم پر آ جائے تو آواز آپ کی ناک میں جا کر سٹے کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو چیزیں ہو گئی آپ کی۔ تو ساکن جو ہے وہ مشدد کی طرح نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساکن سائن ہے کس چیز کا؟ پچھلے لیٹر کو نیکسٹ لیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا۔ مثال بے شمار ہیں قرآن پاک میں۔ الہاکم التکاثر، الحمد للہ، الحمد للہ، سمپل سافٹ طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، دال پیش دو، الحمد،
سافٹنس ہے، جبکہ مشدد حرف ہے بے شمار ہے، والشمسی والشمسی والضحى. لیکن لفظوں کی ادائیگی میں کیا ہے؟ سختی ہے. تو تشدید کا معنی ہی عربی کے اندر سختی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے مشدد، متشدد، متشدد، تشدد. یہ سارے اسی کے دائرے میں گھومتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کیونکہ فصیح و بلیغ زبان ہے، تو اس لیے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ ہر دور میں ہر ایک سائن کے ساتھ جا کر چینج ہو جاتے ہیں. لیکن ہم صرف وہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم اتنا زیادہ ڈیپتھ میں بالکل جانے کی ہمیں کوشش نہیں کریں گے کہ جس میں آپ جا کر پریشان ہو جائیں. تو ساکن یہ صرف سائن ہے پچھلے لیٹر کو ملانے کے لیے، اور تشدید جو ہے سائن جو ہے وہ کس کے لیے ہے کہ پچھلا آپ نے ملایا بھی ہے اور کیا کیا ہے؟ نہیں، مرج تو کیا ہی کیا ہے، لیکن اس میں سختی پائی جا رہی ہے. جیسے اللہ، اس کو ہم یہ نہیں پڑھیں گے اللہ اللہ. اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو جزم بنا دیا، جبکہ لفظ اللہ کے لام کے اوپر کیا تشدید ہے جو ڈبلیو کی طرح لکھی ہوتی ہے. یہ سائن ہمیشہ یاد رکھیے، یہ سائن ہمیشہ تشدید کا جو ہے. یہاں پر ایک اور بات کوٹ کرتا جاؤں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کی گود میں کوئی چیز ڈالنی ہوتی ہے نا، تو یہ اس کی تقسیم ہے. اللہ خود فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. یہ عام لوگوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری تقسیم ہے، ہم کسی کو اونچا کر دیتے ہیں، کسی کو نیچا کر دیتے ہیں، کسی کو درمیان میں رکھ دیتے ہیں. اچھا، اور رسولوں کی جب بات آئی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے. تو جب تقسیم اللہ کی ہو تو پھر آپس میں لڑنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی، جس کے پاس جو ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کو سلوٹ کرنا چاہیے، اور جب نہ ہو تو جلنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نا، جلنے والے کا منہ کالا. تو بندہ جلے ہی نہ تو منہ کالا ہی نہ ہو، بلکہ دعا دینی چاہیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. تو آپ اس کو دعا دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھی دے دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تشدید جو ہے یہ سائن کیا ہے؟ سختی کا ہے. سختی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا. تو میں یہ سائنس کی بات کر رہا تھا. پہلے جتنے بھی قرآن پاک لکھے گئے، میری جو کتاب آ رہی ہے اس میں میں نے رسم قرآنی پر بھی اس میں کلام کیا ہے. انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھ لیں گے آپ. مختصراً یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن لکھا گیا، سب سے پہلا قرآن پاک کس کے زمانے میں لکھا گیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا، تاکہ یہ کسی کو شبہ نہ ہونا چاہیے کہ الیاذ باللہ یہ جو قرآن آج ہمارے پاس جس شیپ کے اندر ہے یہ اپنا کوئی اپنا عربی کلام ہے یا کوئی فیک باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر نے اس کو مکمل کیا، حضرت عمر نے اس پر کام کیا. پھر پہلا ناشر قرآن کون بنا؟ سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلا ناشر قرآن ہے. ٹھیک، زبر زیر پیش کی بات اور جزم اور سائنس کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے جو قرآن لکھا جاتا تھا اس قرآن پاک کو سمپل لکھا جاتا تھا. ہرن کی کھال پر قرآن پاک لکھا ہوا میں نے خود دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس کچھ سپارے موجود بھی ہیں. اس پر کام کیا حجاج بن یوسف نے. زبر